سینوں کی باتوں کو خوب خوب جاننے والا ہے۔ جملہ تعریفات کے لائق اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے، جو ہمارا خالق، مالک، داتا، رازق، مشکل کشا اور حاجت روا ہے۔ اس مالک کا بہت بڑا احسان ہے جس اللہ خالق و مالک نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، اپنے محبوب پیغمبر امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ ماہ رمضان کی آمد ہے۔ مسلمان اس مہینے کا بڑی محبت اور بڑی شدت کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ماہ بڑا مقدس ہے، یہ مہینہ بہت بابرکت ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں اجر و ثواب عام ایام کی بنسبت بڑھ جاتا ہے اور خیر و برکت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ بات تو حقیقت ہے، لیکن اس سے بڑی نعمت ہمارے پاس نعمت اسلام ہے، جس کی وجہ سے ہمیں یہ مہینہ نصیب ہوا ہے۔ نعمت اسلام اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے۔ جو نعمت اللہ نے حیوانوں کو نہیں دی، پہاڑوں کو نہیں دی، زمینوں اور آسمانوں کو نہیں دی، دنیا میں کسی مخلوق کو یہ نعمت نہیں ملی جو نعمت اسلام انسانوں کو اور جنوں کو عطا فرمائی گئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کا باقاعدہ ذکر کیا ہے، فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی تمہارے اوپر جو نعمت ہے اس کو یاد کرو، اس کی اہمیت کو جانو اور اس کی قدر کرو۔ اس نعمت کی بنا پہ ایک مسلمان کافر، مشرک، ملحد سے جدا ہو جاتا ہے۔ دیکھنے میں وہ بھی انسان ہے، یہ بھی انسان ہے، لیکن نعمت اسلام نے اس کو جدا کر دیا، دونوں کو الگ الگ کر دیا۔ یہ مسلم اللہ کا فرما بردار ہے، وہ ملحد، بے دین، کافر، اللہ کی ذات کا انکار کرنے والا ہے۔ اور یہ نعمت اسلام ہمیں کس وقت نصیب ہوئی؟ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اللہ فرماتے ہیں کہ تم اس وعدے کو بھی یاد کرو، بلکہ پختہ وعدے کو جو تم نے اللہ کے ساتھ پختہ وعدہ کیا ہے۔ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے وقت انسان ایک کلمہ پڑھتا ہے، مختصراً لا الہ الا اللہ، تفصیلاً اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دائرہ اسلام میں داخلے کے لیے یہ کلمہ پڑھنا ضروری ہے، اس کے بغیر بندہ دین اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ کلمہ پڑھنے کے بغیر وہ جتنے بھی نیک عمل کر لے، اس کو ان نیک اعمال کا بدلہ قبر میں، حشر میں نہیں ملے گا۔
تو یہ پختہ وعدہ جو ایک کلمہ پڑھنے والا اللہ کے ساتھ کر رہا ہے، وہ وعدہ کیا ہے؟ اسی آیت میں آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی، اذ قلتم سمعنا واطعنا، وہ پختہ عہد کرتے وقت تم نے یہ بات کہی، وعدہ کیا، سمعنا واطعنا، اللہ اور اس کے رسول کی جو جو بات ہمیں سنائی جائے گی ہم سنیں گے، اور جو جو بات ہمیں بتائی جائے گی اس کے مطابق عمل کریں گے۔ یہ ہر مسلمان ہونے والا اسلام قبول کرتے وقت اللہ سے پختہ عہد اور وعدہ کرتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ خوب خوب سینوں کی باتوں کو جاننے والے ہیں۔ اس آیت میں سب سے پہلی نعمت اسلام، اس کے بارے میں ہمیں بتایا گیا۔ اس کے بعد دائرہ اسلام میں داخل ہوتے وقت جو کلمہ ہے اس میں دو چیزوں کا ذکر ہے، وہ وعدہ یاد دلایا گیا، اور کلمہ پڑھتے وقت جو ہمارا عزم تھا، ارادہ تھا، سمعنا واطعنا، کہ ہم جو جو قرآن حدیث کی بات سنیں گے اس کی اطاعت بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ یاد دلانے کے بعد آگے فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے، جو لوگ ترجمہ پڑھتے ہیں بالخصوص ان کو یہ اسلوب معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اکثر مقامات پہ کسی کام کا حکم دیتے ہیں، ساتھ واتقوا اللہ کہہ دیتے ہیں، یا شروع میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، شروع میں اتقوا اللہ کا لفظ آ جائے گا، یا آخر میں اتقوا اللہ کا لفظ آ جائے گا۔ یہ قرآن مجید کا ایک اسلوب ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کسی کام سے منع کر دے، روک دے، وہاں پر بھی اتقوا اللہ یا شروع میں یا آخر میں، یعنی عمومی طور پہ قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ وہاں اتقوا اللہ کا حوالہ دیتے ہیں کہ اللہ سے ڈر جاؤ۔ کیوں؟ نعمت اسلام کی قدر اسی وقت ہوگی جب انسان کے دل و دماغ میں اللہ کا ڈر موجود ہوگا۔ اور آگے جو اللہ کی صفت ذکر کی ہے وہ بڑی پیاری ہے، فرمایا ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ سینوں کی باتوں کو خوب خوب جاننے والا ہے۔ ذرا اس پہ غور کریں، پیچھے جو بات چلی ہے نعمت اسلام کی، آگے جو صفت ذکر کی ہے وہ صفت بظاہر تو ہمیں مختلف نظر آتی ہے، اس کا اس نعمت کے ساتھ کیا تعلق ہے، لیکن ہم اس میں جب غور و فکر کریں گے، گہرائی میں جائیں گے، تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سمعنا و اطعنا یہ دو کلمے کہنا آسان ہے۔ سمعنا و اطعنا یہ دو کلمے زبان سے کہنا آسان ہے، لیکن ساری زندگی ان دو کلموں پہ ڈٹ جانا بڑا مشکل ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، یہ دو کلمے لوگ کہہ بھی دیتے ہیں، بظاہر اس کو اپنا بھی لیتے ہیں، لیکن کئی ایسے معاملات آتے ہیں مجبوراً عمل تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن اندر سے دل مطمئن نہیں ہوتا، اندر سے دل مطمئن نہیں ہوتا۔ اور یاد رکھیے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق آپ عمل کر رہے ہیں لیکن آپ کا دل مطمئن نہیں، تو یاد رکھیے اس عمل کا اللہ کے ہاں بدلہ ملنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ سینوں کی باتوں کو جانتے ہیں، یعنی سینے کے اندر بھی اگر اللہ اور اس کے رسول کی فرمان کی اہمیت نہ ہوگی، قدر نہ ہوگی، تو یاد رکھیے تمہارا یہ عمل کرنا بیکار، فضول ہے۔
آپ اس آیت کے ساتھ قرآن مجید کی یہ آیت ملا لیں تو آپ کے لیے سمجھنے میں کافی آسانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ